السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملک کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے۔ حکومت کے سخت فیصلوں کے باوجود بھی مہنگائی ہے جو کنٹرول ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسی طرح ڈالر جو ہے وہ بے لگام ہو چکا ہے۔ مہنگائی اس وقت ملک کی بلند ترین سطح کو جو ہے وہ ٹچ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جو گیس کی لوڈ شیڈنگ اور جو بل ہیں ان میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو غریب عوام ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیمبر آف کامرس ہے ان کا کیا کردار ہوتا ہے اور اس وقت جو تاجر ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے مدعو کر رکھا ہے صدر چیمبر آف کامرس اسلام آباد جناب احسن ظفر بختاوری صاحب۔ بختاوری صاحب ویلکم سر، تھینک یو سر۔ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو میرا سوال ہی یہ ہے بختاوری صاحب کہ بختاوری لفظ جو ہے یہ کسی علاقے کا نام ہے، کوئی کاسٹ ہے، قبیلہ ہے، کسی بڑے بزرگ کا نام ہے، یہ کیا ہے؟ تھوڑا عوام بھی جاننا چاہتی ہے، کوئی تعارف تو کروائیں، چونکہ آپ کا پورا خاندان نام کے ساتھ لفظ بختاوری لگاتا ہے۔ یہ سردار صاحب ایسے ہے کہ میرے جو دادا کے دادا تھے ان کا نام تھا بختاور، تو اس کے بعد سے پھر جو بھی ہمارے خاندان میں آگے جو نسل تھی ان سب نے، کیونکہ وہ بڑے ان کا نام تھا اپنے علاقے میں اور انہوں نے فوج میں بھی اس وقت کی سرو کیا، تو اس کے بعد سے سارے خاندان نے اپنے نام کے ساتھ بختاوری لگانا شروع کر دیا، اور اس کے بعد سے اگلی جتنی ابھی 6 نسلیں ہیں ہماری وہ سب اپنے نام کے ساتھ بختاوری لگاتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، جو بخت جو ہے، جو آپ کے ساتھ بخت لگا ہوا وہ ان بزرگوں کے بعد پھر اسی طرح بخت چل رہا ہے اور آپ نے پھر بڑا نام کمایا اور ساری جی بالکل اسی طرح سے ہے، بس ان کی دعائیں تھیں اور بزرگوں کی، اور اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو جو آپ کا بزنس ہے اس بزنس میں بھی نہیں صرف اپنے جو لوگ ہیں، جو خاندان کے لوگ ہیں وہ نام لگواتے ہیں، لیکن ڈی واٹسن نے بھی ایک نام کمایا، پورے ملک میں آپ کی برانچز ہیں اور بہت اچھی اس میں آپ بزنس کلاس میں ہیں، تو اس کے پیچھے بھی انہی کی دعائیں ہیں؟ جی سب بزرگوں کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح سے نیک نیتی بھی ہے، جس طرح سے میرے والد صاحب نے اور میرے چچا نے کام کیا، یہ سب ان کی دعائیں تھیں جس کی وجہ سے ڈی واٹسن آج اس مقام پہ پہنچا۔ اور ڈی واٹسن کے نام کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈینٹسٹری کر رہے تھے لاہور میں، اور وہ اس دوران ان کی جو آئی سائڈ ہے وہ ساری ختم ہو گئی تھی، تو اس کے لیے وہ یو کے گئے جہاں پہ اس وقت نیا نیا لیزر ٹیکنالوجی شروع ہوئی تھی، تو جس ڈاکٹر نے ان کی آنکھوں پہ لیزر کیا تھا اس کا نام تھا ڈاکٹر واٹسن۔ تو واپس آ کے وہ اپنی سٹڈیز کنٹینیو نہیں رکھ سکے، تو پھر انہوں نے، کیونکہ میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر واٹسن کے نام پہ، ڈی واٹسن کے نام سے ایک میڈیکل سٹور شروع کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ترقی دی اور آج پورے پاکستان میں ہمارا آپ کی برانچز ہیں، یعنی اس کی بیک گراؤنڈ بھی جو ہے وہ ڈاکٹر واٹسن ہے، تو ڈی واٹسن سے شروع ہے۔ احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ چیمبر آف کامرس اسلام آباد کے صدر ہیں، تو یہ جو ہے دارالخلافے کا ایک چیمبر ہے جس کے آپ صدر ہیں، ماشاءاللہ بہت بڑا عہدہ ہے اس اعتبار سے۔ جو چیمبر آف کامرس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کچھ بتائیں گے ہمیں؟ سر اس چیمبر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ اسلام آباد چیمبر کی تو بہت ہی زیادہ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ ہم کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ کام یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انڈسٹریز ہیں ان کو جو مشکلات آ رہی ہوتی ہیں منسٹری فار کامرس کے ساتھ، اس کے علاوہ جتنی بھی دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ، جو ایف بی آر کے ساتھ، تو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ایک پل کا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل جلد سے جلد حل ہو سکیں۔ اسی طرح سے جو فورن مشنز ہیں پاکستان میں، ایمبیسیز ہیں، ان سے ہم ملاقات کرتے ہیں تاکہ پاکستان کی ایکسپورٹ اور ٹریڈ کو فروغ دیا جا سکے۔ ایسا صاحب یہ بتائیں کہ تیل، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑی ہیں، اس سے یقیناً انڈسٹری کو نقصان ہوا، کیا نقصان ہوا ہے ایک، اور اگر اسی تسلسل سے یہ بڑھتی رہیں تو پھر جو تاجر برادری ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی، انڈسٹری کہاں پہنچے گی؟ کیا دیکھیں ابھی بھی جو میجورٹی انڈسٹریز ہیں وہ تقریباً 50% اپنی کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور اس میں انہیں نقصان بھی ہو رہا ہے، اور اگر یہ ڈالر کی جو پرائس جس طرح سے بڑھ رہی ہے، اس سے تو اگر یہ مزید بڑھے گی تو آگے آپ کی گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی اور الیکٹریسٹی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی، اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے انڈسٹری کا وہ انکریز کر جائے گا۔ ابھی سٹیل آج 2,77,000 روپیز پر ٹن ہے، جو اپنے وقت کی مطلب بلند ترین سطح پہ ہے، تو اس سے کافی جو کاروباری طبقات ہیں، خاص طور پہ جو امپورٹ کی آئٹمز ہیں، ان میں لوگوں کو دشواریاں ہیں۔ ہمارے ملک میں دالیں جو ہیں وہ اس وقت شارٹ ہوئی ہوئی ہیں، اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے
تو اس سے کافی قیمتیں بڑھنے کا خدشہ، اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فوری طور پہ اس میں مداخلت کر کے ایک اچھی ایگریکلچرل پالیسی لے کے آئے۔ ہم ایک زرعی ملک تھے اور آج ہم وہی چیزیں باہر سے درآمد کر رہے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ چیزیں لوکلی پروڈیوس کریں، تو ہی ہم ان مسائل کا حل کر سکیں گے۔ نئی حکومت کے آنے سے ایکسپورٹ پر فرق پڑا ہے سر بالکل ایکسپورٹس پہ فرق پڑا ہے۔ اس کی دیکھیں کچھ وجوہات یہ تھیں کہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ان کو کووڈ کے ٹائم پہ چائنا بالکل بند تھا اور وہ ایڈوانٹیج تھا، اور اس کے بعد ابھی جب ڈار صاحب نے آ کے پیکج دیا ہے ٹیرف کا 19 روپیز 90 پیسہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، تو وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی ہے۔ دیکھیں اگر ہماری جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے اس کو ایک ریجنل ٹیرف دے دیا جائے جس میں بجلی کا اور گیس کا جو ریٹ ہے وہ انڈیا، بنگلہ دیش، ویتنام اور تھائی لینڈ کے برابر ہو، تو آپ یقین جانیے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں خاص طور پہ گارمنٹ انڈسٹری کی وہ ڈبل ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم انٹرسٹ ریٹ پہ جائیں تو انڈیا میں 6% ہے، بنگلہ دیش میں 6.5% ہے، اور باقی ممالک میں بھی اسی رینج میں ہے، ویئرز ہمارے ملک میں 17% ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے کافی مشکلات کا شکار ہے۔ تو جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو گورنمنٹ کو چاہیے 6 سے 7% پہ لینڈنگ کرے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ بڑھا سکیں۔ آپ کی جو میڈیسن کی انڈسٹری ہے اس پہ کتنے اثرات پڑے ہیں سر؟ چونکہ ادویات تو بہت مہنگی ہو گئی ہیں، غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ادویات میں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ قیمتیں اس وقت کی طے ہوئی ہیں جب ڈالر کا ریٹ 160 روپے تھا، آج ڈالر 266 روپے پہ بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہا، اور بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو مارکیٹ میں شارٹ ہیں۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے اس کو بھی جو ادویات کی قیمتیں اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں بڑھائی گئی، ٹائملی نہیں ڈیسیجن لیا گیا، تو آگے آنے والے وقت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادویات کا ایک بہت بڑا بحران پاکستان میں کریٹ ہو سکتا ہے، شارٹیج ہو جائے گی اور ادویات نہیں ملیں گی۔ احسن صاحب مزید معیشت پر ہی ہم بات کریں گے، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ جی بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید احسن ظفر بختیاری صاحب، آپ نے خود جیسے ذکر کیا ہے انڈیا اور بنگلہ دیش کی معیشت کا، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے سر کہ ہم انڈیا اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے سر؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم جو پالیسیز ہیں اور جو گورنمنٹ کی سٹیبلٹی ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں جو حکومتیں وہاں پہ اس وقت برسر اقتدار ہیں وہ پچھلے 10 سال سے چل رہی ہیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار ہے وہ اس میں جو ہے نا سٹیبلٹی نہیں ہے۔ اگر ایک سٹیبلٹی ہوگی حکومت میں اور اسی طرح سے پالیسیز کی بھی ایک لانگ ٹرم سٹیبلٹی ہوگی، تو آپ یقین جانیے کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے کہ جو چیزیں بنگلہ دیش نے اور انڈیا نے 20 سال میں اچیو کی ہیں، ہم 5 سے 8 سال میں ان سے آگے نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت کیسے مستحکم ہو سکتی ہے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو تمام ہماری جو سیاسی پارٹیاں ان کو ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر متفق ہونا پڑے گا، اور ان کو اپنا ایک پلان بنانا پڑے گا تاکہ وہ ایک لانگ ٹرم جو بھی حکومت آئے یا جائے اسے جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے کیا ہے جو ہمارا انویسٹر ہے یہاں پہ اس کے اعتماد میں اضافہ ہوگا، اور اگر یہ پالیسیز اسی طرح سے شارٹ ٹرم اس کی بنیاد پہ چلتی رہیں تو اس کا ہمارے ملک کو جس طرح پہلے بھی نقصان ہوا، ہم بنگلہ دیش اور انڈیا سے بھی پیچھے رہ گئے، اور اب جو ہے نا دیکھیں ہم بالکل ایک ریڈ لائن پہ پہنچ چکے ہیں۔ اب اس سے زیادہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں ایک لانگ ٹرم پالیسی اور چارٹر آف اکانومی بنا کے اپنے ملک کو ایک سیدھے راستے پہ ڈالنا ہوگا، جو کہ جلد سے جلد ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، ریمیٹنسز بڑھائیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو وہاں پہ بھیجیں، آئی ٹی انڈسٹری کو ایکسپورٹ کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت کم ہیں، انڈیا کی دیکھیں کہاں پہ ہیں، تاکہ ہم جلد سے جلد ان کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ احسن ظفر بختیاری صاحب، آپ پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس کے ساتھ ساتھ ایک بزنس مین بھی ہیں۔ حکومت نے جو اعلان کیا ہے کہ 8 بجے مارکیٹس بند ہو جائیں، اس سے حکومت کو کتنا فائدہ ہوگا اور اس سے جو تاجر ہیں ان کا کتنا نقصان ہوگا؟ دیکھیں سر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان معاشی طور پہ ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور اگر یہ 8 بجے دکانیں بند کرنے کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے اور حکومت کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، تو ہماری جو بھی بزنس کمیونٹی ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، ان کی اس بات کو ماننے کو تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ گزارشات بھی ہیں کہ جس کے اوپر جو بینک ٹائم ہے
اس کو 9 بجے کی بجائے اگر 8 بجے کر دیا جائے، جو سرکاری آفیسز کا ٹائم ہے اس کو 9 بجے کی بجائے اگر 8 بجے کر دیا جائے، تاکہ سب کو آن بورڈ لے کے چلا جائے، تاکہ یہ پالیسی ایک لانگ ٹرم ہو اور اس کے جو صرف تاجروں پر مسلط نہ کی جائے. جی آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں بھی جو ٹائم ہے اس کو 1 گھنٹہ پہلے کر دیا جائے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے. حکومت جب بجٹ بناتی ہے صدر چیمبر آف کامرس کو اعتماد میں لیتی ہے یا تاجروں کو اعتماد میں لیتی ہے؟ سر بالکل، جس طرح بھی نیکسٹ بجٹ آنے والا ہے اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، تو ہمیں بھی ایف بی آر سے اور فائنانس منسٹری سے ای میلز آتی ہیں، لیٹرز آتی ہیں کہ آپ اپنے سجیشنز دیں ہمیں، تو ہم ان کو بجٹ کے پرپوزلز بنا کے دیتے ہیں، بھیجتے ہیں کہ ہم تاجر کیا سمجھتے ہیں، ہمارے جو صنعت کار ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پالیسیز بنائی جائیں، بجٹ کو کس طرح سے ایلوکیٹ کیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم پہنچا دیتے ہیں لیکن ان کو بیچ میں شامل نہیں کیا جاتا اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اگر ہماری جو بجٹ پرپوزلز ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک ڈائریکٹلی فائنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بیفور بجٹ ویل ان ٹائم ایک ڈسکشن ہو کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. دیکھیں بزنس کمیونٹی بھی موسٹلی یہ کرتی ہے، بالکل آخر میں پرپوزلز بھیجتی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کی پرپوزلز مارچ تک فائنل ہو جانی ساری چاہیے. حکومتیں کہتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. جی اس طرح اعتماد میں لیتے جی ہیں. بالکل ایسے. احسن صاحب یہ بتائیں کہ آمدہ بجٹ کو ایز اے بزنس مین آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ سخت ہوگا یا کیا ہوگا؟ دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جس طرح سے ابھی ہماری جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگلے بجٹ کو یہ اس بجٹ میں تقریباً 1500 ارب روپے کا مزید اضافہ ہوگا. تو اگر یہ اضافہ ہوگا تو وہ ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے جو کافی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے اوپر اثرات آئیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے ان کو بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لے کے ٹیکسیشن میں اگر اضافہ کرنا ہے یا جس طرح سے بھی ٹیکس کلیکشن کو انکریز کرنا ہے، ایک میوچل بیٹھ کے طریقہ بنانا چاہیے. احسن ظفر بختیاری صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں چیمبر آف کامرس اسلام آباد کی. اگر چیمبر اور سی ڈی اے مل کے دونوں، چونکہ آپ بھی ویلفیئر کے بڑے کام کرتے ہیں، اگر آپ مل کے کوئی تجاویز بنائیں اور اس پہ اگر عمل کریں تو کیا یہ شہر زیادہ جلدی ترقی نہیں کرے گا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سردار صاحب ہم پچھلے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ جو سی ڈی اے کا بورڈ ہے اس کے اوپر اسلام آباد چیمبر کا جو بھی پریزیڈنٹ ہو اس کو ایز اے ممبر لیا جائے وہاں پہ، تاکہ جو اسلام آباد شہر کے بارے میں جو بھی پالیسی میکنگ ہوتی ہے اس میں بزنس کمیونٹی کی بھی سے شامل ہونی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے یہ ابھی تک ہو نہیں پا رہا، اور اگر یہ ہو جائے تو اب یقین جانیں جو اسلام آباد کی مارکیٹوں کے حالات ہیں، جو باقی حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو سکتے ہیں. پارکنگ کے مسائل ہیں، ہم ان کو دیکھیں. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ابھی چیئرمین صاحب چینج ہو گئے، وہ آئے، انہوں نے 4 مہینے لگائے ایک شارٹ ٹرم کے لیے، لیکن جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، جو یہاں پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ یہاں کے مسائل کے ساتھ بخوبی آگاہ ہیں. وہ ان کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ پالیسیز کو اس طرح سے بنائیں تاکہ جو بزنس فرینڈلی بھی ہوں اور اسلام آباد فرینڈلی بھی ہوں. احسن صاحب آپ سے مزید گفتگو کرنے لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. احسن ظفر بختیاری صاحب یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ میں چھوٹے تاجروں کو کیسے لایا جا سکتا ہے، اور اگر پارلیمنٹ میں تاجر بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنے تو وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ سر ہم تو یہ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے بڑے عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ تاجروں کی اور انڈسٹریلسٹ کی نمائندگی ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. جس طریقے سے خواتین کو ایک کوٹے کے ذریعے وہاں پہ لایا جاتا ہے، کسانوں کو لایا جاتا ہے، لیبر کو ان کو لایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے بزنس کمیونٹی کا بھی ایک کوٹا ہونا چاہیے جس میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور جو ریجنل ہمارے شہروں کے چیمبرز ہیں ان سے جو بھی پارٹی ہے وہ اپنے 4-5 لوگوں کو نامینیٹ کرے اور جس کی جتنی بھی سیٹیں الیکٹ ہوتی ہیں پارلیمنٹ میں تو اس کے مطابق بزنس کے وہ لوگوں کو وہاں پہ لایا جا سکتا ہے جس طریقے سے یہ مخصوص نشستوں پہ خواتین کو لایا جاتا ہے. تو اس کے لیے احسن صاحب اگر آپ چونکہ آپ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے، آپ اگر کوشش کریں، آپ کراچی، اسلام آباد، آپ کراچی اور لاہور کے جو چیمبر کے صدور ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے تو ایک موومنٹ تو آپ چلائیں. بلکہ میرا خیال میں آپ کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی چکوال کے چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں. جی میرے چھوٹے بھائی بھی چکوال چیمبر کے صدر ہیں، کیونکہ ہمارا کیا نام ہے ان کا؟ وقار ظفر بختیاری.
وہ کیونکہ ہمارا چکوال میں بھی بزنس ہے اور ہم چکوال سے بلانگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس سال کیونکہ چکوال چیمبر میں بھی کافی کام تھے، مشکلات تھیں کہ وہ وہاں پہ بلڈنگ بنانا چاہتے تھے، تو وہ اس لیے انہوں نے ہمیں میرے بھائی کو الیکٹ کیا بلا مقابلہ، اور وہ وہاں پہ تاجروں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو جو میں نے موومنٹ جس کا میں نے ذکر کیا کہ آپ قومی اسمبلی میں یا اسمبلی میں جانے کے لیے کوئی کوٹے کے لیے آپ موومنٹ چلا سکتے ہیں سر بالکل، ہماری دیکھیں ہم چیئرمین سینٹ سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، اسپیکر نیشنل اسمبلی سے ملاقات ہوئی، اور جہاں جہاں پہ بھی جن لوگوں سے ایوان بالا میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم ان کو یہ اپنا میسیج دیتے ہیں کہ اگر تاجروں کو اور صنعت کاروں کو آپ نمائندگی دیں گے تو وہ جب آپ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں اسی وقت آپ کو یہ بتا دیں گے کیا یہ پالیسی ان کے حق میں ہے، امپلیمنٹ ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی۔ انسٹیڈ کہ آپ ایک پالیسی بنا دیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ جسے کہتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائیں، تو وہ پھر ان کو واپس لینی پڑتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو یہ اگر ہماری نمائندگی ہوگی تو یہ مسائل بہت بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ امپورٹڈ اشیاء پر جو پابندی ہے ملکی معیشت کے لیے، اس کو آپ کس طرح پہ دیکھ رہے ہیں سر دیکھیں، آج کل جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، تو ہمیں خود یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو امپورٹڈ چیزیں ان کو کم سے کم استعمال کریں اور میڈ ان پاکستان پروڈکٹس کو فروغ دینا چاہیے اور پاکستانی پروڈکٹس کو استعمال کریں۔ تو یہ جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں اس میں دیکھیں، لیکن اب یہاں پہ دالوں کی بھی شارٹیج ہے، پیاز کی بھی شارٹیج ہے، اور جو فلڈ بھی آیا تھا اس کی وجہ سے ابھی آگے رمضان بھی آ رہا ہے، تو قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جو مہنگائی ہونے جا رہی ہے اس کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، جو لوگ جن کا منتھلی انکم 50,000 سے کم ہے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ کریں۔ احسان صاحب یہ بتائے گا کہ پاکستان جیسے ملک کو آئی ایم ایف سے کیسے جان چھوڑانی پڑے گی؟ کیسے جان چھوڑانے کا کوئی طریقہ ہے آپ سمجھتے ہیں؟ سر بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اگر جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں اور آئی ٹی انڈسٹری میں ایکسپورٹس کر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا لے اور ان کو یہ کہے کہ جی آپ ہمیں لکھ کے دے دیں کہ آپ کو ہم سے کیا کیا چاہیے، اور آپ جو ایکسپورٹس ہیں پاکستان کی اگلے 3 سے 4 سال میں $100 بلین پہ لے کے جائیں گے، تو آپ یقین جانیے کہ اتنے اچھے لوگ یہاں پہ اعجاز گوہر ہیں جو ایپٹما کے سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی باتیں اس دن ہم نے سنی، وہ یہ یقین جانیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی صرف ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ $50 بلین ہو سکتی ہے۔ احسان صاحب پھر حکومت ایک ٹیبل پہ کیوں نہیں آپ لوگوں کو بٹھاتی؟ جو ایسے لوگ ہیں، کیوں حکومت اس جنگل سے نہیں نکلنا چاہتی؟ کیا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ویسے کیا سمجھ لگتی ہے آپ کو؟ سر حکومت چاہتی بھی ہے، حکومت کو تمام مسائل کا بھی پتہ ہے اور ان کے سلوشنز کا بھی پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے جو امپلیمنٹیشن ہے وہ نہیں ہو پا رہی، کیونکہ شارٹ ٹرم گورنمنٹ، پہلے ایک گورنمنٹ تھی پھر دوسری گورنمنٹ آ گئی، اور سیاسی جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کی اپنی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پہ جو ابھی کرنٹ گورنمنٹ ہے، دیکھیں انہوں نے بہت سارے غیر مقبول فیصلے کیے ہیں، لیکن ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا جو اکنامک سچویشن ہے پاکستان کی، اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ آپ اپنے یہ نہ دیکھیں کہ یہ پاپولر فیصلے ہیں یا نہیں، لیکن پاکستان کے لیے فیصلے کرنے چاہیے تھے۔ اس وقت ہماری بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم جلد سے جلد آئی ایم ایف پروگرام میں جائیں تاکہ جو ہمیں ریلیف ہے وہ مل سکے۔ لیکن سر جیسے آپ نے کہا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے ساتھ رابطہ کیا جائے، جو ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے تو ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑا سکتے ہیں، اور میں نے بہت سارے بزنس مینوں سے میں پرسنل طور پر بھی ملا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم حکومت ہمیں موقع دے تو ہم یہ کرتے ہیں اور اس قرضے کو ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ پھر دیکھیں نا، ملک کی بقا کے لیے پھر کون سی سیاسی مجبوریاں ہو سکتی ہیں حکومتوں کی؟ ملک تو میں سمجھتا ہوں اول ہونا چاہیے۔ بالکل سر، سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کے بعد ساری باتیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو ہماری پارٹیز ہیں ان میں جو برداشت کا مادہ ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے، اور آپس میں جو ایک لائزون ہے اب تو نہ ہونے کے برابر ہے، اب تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ احسن ظفر بختیوری صاحب سے میرا آخری سوال ہے، پاکستان کے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اب کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ان آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ کنسٹرکشن سے بھی لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، لاکھوں لوگوں کے روزگار وابستہ ہیں، جس میں لیبر، مزدور، مستری، اسی طرح بے شمار آپ جانتے ہیں سارا، چونکہ آپ کا کام ہے، تو اس کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو بہتر ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل سر، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ پاکستان کی جو ہماری اکانومی ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک طرح سے، کیونکہ جتنے لوگ اس میں روزگار کے ساتھ وابستہ ہیں، کوئی جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں، پینٹ، سیمنٹ، بجری، آپ ہر ایک کو دیکھیں کتنی ساری انڈسٹریز ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ کنسٹرکشن پیکج گورنمنٹ کو دینا چاہیے،
اور اسی طرح سے دیکھیں جتنی یہاں پہ سوسائٹیز کام کر رہی ہیں، اور وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا اچھا ڈیلیور کیا، جس طرح سے آپ کی ملٹی پروفیشنل میں چودھری مجید صاحب نے بھی بہت اچھا پروجیکٹ ڈیلیور کیا ہے. اور جب ایسا کوئی پیکج بنے تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ کنسلٹیشن کرنی چاہیے تاکہ ایک ایسا پیکج بن سکے جس سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اوورسیز پاکستانیز کو کنونس کر کے ان پروجیکٹ میں انویسٹ کرایا جا سکے. اور اسی طرح سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک جس طرح سے کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکج آیا تھا، اسی طرح سے ایک انڈسٹری کے لیے ایمنسٹی آنی چاہیے. وہ اوورسیز پاکستانی جو پاکستان میں کسی بھی انڈسٹری میں انویسٹ کریں، ان سے کوئی کویسچن نہ پوچھا جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے، کیسے آئے. تو اس سے جب انڈسٹری یہاں پہ نئی لگے گی تو آپ یقین جانیے وہی انڈسٹری ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھیں گی، اور جو ہماری ریلائنس ہے امپورٹڈ پروڈکٹس کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے گی. وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اس طرح جو ہے ملک میں معاشی جو مسائل ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. احسن ظفر بختیاری صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ. بہت اچھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے. صدر چیمبر آف کامرس احسن ظفر بختیاری صاحب ہمارے ساتھ معیشت پہ انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور ان کا جو ایک کہنا ہے کہ بہت سارے تاجر ایسے ہیں اگر ان کو ایک ٹیبل پہ لایا جائے تو وہ IMF سے جان چھڑوانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں جو سیاسی مجبوریاں اور جو سیاسی مداخلت ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے. حالانکہ ملک سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پاکستان اور پھر باقی ساری باتیں ہیں. لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.